اگلا سوال یہ کہ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور اس کی وجہ شاید ہے کہ سرسری سا مسئلہ انہوں نے سنا ہوا ہے. اس سرسری سا مسئلہ سننے کے بعد جو ذہن میں چیز بٹھائی ہوئی ہے وہ غلط بٹھائی ہوئی ہے. یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، وہ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں 90 درجے یا 180 درجے کے زاویے کے اندر آپ کا قبلہ ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے، چاہے جان بوجھ کر ہی آپ یہ کام کر رہے ہوں. مثلا کسی کو اگر آپ ٹوکے نا قبلہ یہاں نہیں ہے یہاں ہے، تو وہ اکثر یہ جواب دیتے ہیں کہ یار 90 درجے کے اندر ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے. مسئلہ ایک اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کو صحیح طرح سے سنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اور ایک غلط تاثر اس کا ایک اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر انسان کو اختیار ہے کہ وہ 90 درجے کے ایک سائڈ پہ 90 درجے اور ایک سائڈ پہ 90 درجے 90 درجے کے کمی بیشی جو قبلے میں وہ معاف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اختیاری طور پر آپ قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھیں جبکہ آپ کے لیے اس کو تلاش کرنا ممکن ہو تو یہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے. بلکہ توضیح المسائل آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ یہ مسئلہ دیا ہوا ہے. مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، آپ کو قبلہ نہیں پتہ، آپ نے کام کرنے والی سے پوچھ لیا جی قبلہ کا، اس نے کہا جی اس طرف کو ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی صاحب خانہ آئے گی تو وہ اور بھی زیادہ ایکوریٹ بتا سکتی ہے آپ کو. یعنی اس کے کہنے پہ اگر آپ کو 70% گمان پیدا ہوا کہ قبلہ اس طرف ہے تو صاحب خانہ آئیں گی تو شاید آپ کو 70 کی بجائے 80-90% کا گمان حاصل ہو جائے. یعنی کم گمان سے قوی گمان تک آپ جا سکتی ہوں، تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابتدائی طور پر آپ کم گمان پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پڑھیں. تو یہ کہاں سے چھوٹ مل گئی کہ آپ ٹیڑھی ہو کے نماز پڑھ لیں، قبلہ ادھر ہے اور آپ ادھر کو نماز پڑھیں، آپ کہ جی 90 درجے کے اندر ہے، خیر ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ 90 درجے والا مسئلہ اس وقت پہ وجود میں آتا ہے اور اس وقت اس کی ویلیڈیٹی بنتی ہے کہ جب نماز آپ نے اپنے پوری تحقیق کر کے، معلومات کر کے، جانچ پڑتال کر کے پڑھ لی، لیکن پھر پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے. تو وہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر یہ 90 درجے کے اندر کے اشتباہ ہے تو پھر معاف ہے آپ کو. یہ ابتدائی طور پر ایسا نہیں. ابتدائی طور پر پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو یقین حاصل کرنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. اگر یقین حاصل کرنا ممکن ہے آپ کے لیے تو آپ ظن پر عمل نہیں کر سکتے، گمان پر عمل نہیں کر سکتے. یقین حاصل ممکن نہ ہو تو پھر ظن و گمان کی باری آتی ہے. اور ظن و گمان میں بھی اگر قوی ظن پیدا کرنا ممکن ہو تو کمزور ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. یہ ظن زے والی نہیں ہے، زوئیں والی ظن ہے. ہاں، اگر گمان جو 50% سے اوپر والا احتمال ہے، اس کو جو ہم کہتے ہیں ظن و گمان، اگر قوی ظن و گمان حاصل کرنا ممکن ہو تو کمزور ظن و گمان پر عمل نہیں کر سکتے. مسئلہ یوں ہے، نہیں ہے کہ ابتدائی طور پر یہ آپ جہاں سینگ سمائے وہیں شروع ہو جائیں. آپ اینما یوجہ فثمۃ وجہ اللہ، یہ آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ قبلے کے لیے اور احکام دین کا استنباط کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. درست؟ بس اب فرض کریں کہ آپ کسی ایسے صحرا میں موجود ہیں جہاں پر نہ بندہ ذات، آپ ہیں اور آپ جیسا ایک پوری بس کہ جس کو میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے. خیر آج کے زمانے میں تو اتنی، میں نے پہلے بھی ایک سوال کے ضمن میں کہا تھا، اتنی فیسلٹیز موجود ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں، سم آپ کا نیٹ چل رہا ہے، آپ کو اکثر کے اسمارٹ فون میں قبلہ نما ہے، آپ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن فرض کریں سم نہیں ہے، نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے، سم ہے نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر سم آپ کے پاس نہیں، آپ کسی صحرا میں موجود ہیں، آپ قبلہ نہیں معلوم. ادھر بھی یہ مسئلے آتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے گمان حاصل کرنا ممکن ہے، مثلا کیسے، مثلا کوئی مسجد میں نظر آ رہی ہے جس کے جو محراب بنا ہوا ہوتا ہے، نارملی محراب قبلہ رخ ہوتا ہے، نارملی اس کے محراب سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ قبلہ اس کا مطلب ہے اس طرف کو ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں، فرض کریں یہ مسجد ہے اور ایک محراب سا بنا ہوا ہوتا ہے، فرض کریں محراب کا رخ اس طرف ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے قبلہ اس طرف کو ہے. یا مسلمانوں کی قبریں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، آپ کو پتہ ہے قبلہ رخ دفن کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا جی جو پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، نیم پلیٹ،
وہ سر کی طرف لگاتے ہیں. تو اگر سر یہ ہے تو کیلکولیٹ کرنا آسان ہے نا کہ قبلہ کس طرف ہوگا، لہذا آپ نے قبلہ ڈھونڈ لیا. تو کوئی بھی اگر طریقہ ایسا ہو جس پر عمل کرتے ہوئے چاہے گمان ہی حاصل ہو جائے آپ کو قبلے کا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے نماز پڑھیں گے. لیکن اگر آپ بالکل سٹک ہو جائیں، کوئی صورت نہیں ہے کہ نہ گمان پیدا ہو رہا ہے نہ یقین حاصل ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ قبلہ کس طرف ہے، 4 سمتیں ہیں اور آپ ہیں، تو آغا خوئی اور سیستانی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک طرف نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز کافی ہے. البتہ امام خمینی کہتے تھے کہ 4 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. امام خمینی 4 نمازوں کے قائل تھے کہ چاروں سمت میں ایک ایک نماز پڑھیں. لیکن آغا خوئی اور سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، یوں سمجھیں کہ اب آپ کے اوپر قبلے کی شرط ساقط ہے، جب شرط ساقط ہو گئی تو کہیں بھی پڑھ لیں پھر، اور آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی قبلے کے بغیر ہی. یہ جناب علی سوال. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله